یہاں پر بینچ مارک کے طور پر میں حج تمتع کا سارا طریقہ بتاؤں گا. حج قران اور حج افراد اسی کے اندر شامل ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ ضروری مسائل اور اصطلاحات بھی میں انشاءاللہ 20 سٹیپس میں بیان کروں گا. پچھلی دفعہ میں نے 20 سٹیپس کے اندر عمرے کا طریقہ بتایا تھا, اور اس دفعہ انشاءاللہ یہ 20 سٹیپس کے اندر حج کی ساری ایکٹیویٹیز ان ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اب آج ذرا جلدی سے یہ کور ہو جائے گا, کیونکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں کیا کیا خیال رکھنا ہے, اور اگر کوئی پابندی ٹوٹ جائے اس کے لیے کیا دم اور فدیہ ہے, وہ میں نے سارا پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا. آج ہم صرف اس کو سٹیپ وائز سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹیپ نمبر 1, 8 ذوالحجہ کو اشراق کے وقت غسل کریں, جسم پر خوشبو لگائیں, اور اس کے بعد احرام باندھ لیں حج کا. لیکن یہ صرف حج تمتع والے کریں گے. حج قران والوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے, اور جو حج افراد والے ہیں وہ تو میقات کراس کر کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے. ہاں, جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ لیں گے حج افراد کا. سٹیپ نمبر 2, احرام باندھیں. مرد 2 چادریں, اور عورتوں کے لیے وہی ہے کہ چہرے کی ٹکیاں نظر آئے گی, 2 ہاتھ اور پاؤں نظر آئیں گے, باقی جسم کے اوپر ان کے لباس ہوگا. اور بخاری کے کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا, صحیح بخاری میں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں. تو سٹیپ نمبر 2 ہو گیا احرام باندھنا. سٹیپ نمبر 3, احرام باندھنے کے بعد اللہم لبیک حجن, اللہم لبیک حجن, اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں, یہ نیت کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے زبان کے ساتھ. اور پھر ساتھ ہی ایک دفعہ تلبیہ کہنا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور بخاری اور مسلم میں 2 تلبیہ اور بھی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ تینوں تلبیہات ثابت ہیں. سٹیپ نمبر 4, تلبیہ پڑھتے ہوئے پیدل یا سواری پر منا کی طرف سفر اختیار کریں. سواری پر جانا سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے سواری پر, لیکن رش کی وجہ سے پیدل جانا تھوڑا آسان ہوتا ہے اگر گرمیاں نہ ہو. بعض لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں شاید پیدل چلنا افضل ہے, یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حج کا سفر سواری پر, اونٹ پر کیا ہے, تاکہ لوگ آپ کو دیکھ بھی لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی پورے عرب سے لوگ جمع تھے. تو منا میں پہنچیں, وہاں جا کر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. 8 ذوالحجہ یوم الترویہ کی ظہر, 8 ہی کی عصر, پھر مغرب اور پھر عشاء. یہ 4 نمازیں 8 کی الگ الگ اوقات میں, لیکن قصر نمازیں ادا کرنی ہیں. قصر نماز خصوصیت ہے حج کی, چاہے کوئی مسافر ہو یا نہ ہو. اور 5ویں نماز اگلے دن 9 ذوالحجہ کی یوم عرفہ کی فجر بھی وہاں پر پڑھنی ہے. یہ 5 نمازیں منا کے اندر جا کر پڑھنی ہے. اگر کوئی پورے بھی پڑھنا چاہے تو جائز ہے, ہم تو ویسے بھی سفر میں پورے کے قائل ہیں. سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں سفر کے دوران میں نے پورے فرض پڑھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھے, اور میں نے سفر کے دوران بھی روزہ رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی ملامت نہیں. لہٰذا سفر میں بھی پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے سیدہ عائشہ سفر میں پورے فرض پڑھا کرتی تھی. لہٰذا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. کوئی قصر پڑھنا چاہتا ہے قصر پڑھے, کوئی پورا پڑھنا چاہتا ہے پورا پڑھے, لیکن اس نیت سے کہ یہ جائز ہے. البتہ سنت یہی ہے کہ 2 فجر کے, 2 ظہر, 2 عصر, 3 مغرب اور 2 عشاء. یہاں پر میں ذرا ان جگہوں کا بھی اوور ویو کروا دوں. منا کیا ہے, مزدلفہ کیا ہے, اور عرفات کیا ہے. خانہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود والا کونا ہے, اسی کی سیدھ میں یعنی مشرق کی جانب حجر اسود کی سیدھ میں تقریباً 8 کلومیٹر جائیں تو منا کا میدان آتا ہے, جہاں پر تقریباً 50,000 کے قریب خیمے سعودی گورنمنٹ نے فائر پروف خیمے بنائے ہوئے ہیں. ایک خیمے میں 150-200 بندہ بھی آ جاتا ہے, بڑے بڑے خیمے ہیں. وہ ٹینٹ سٹی ہے. 8 کلومیٹر مشرق کی طرف خانہ کعبہ شریف سے, اور پھر اس سے 4 کلومیٹر مزید آگے جائیں تو مزدلفہ آ جاتا ہے.
لیکن مزدلفہ اور منا پھیل کر تقریباً اکٹھے ہو چکے ہیں وہاں پر. اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں سے منا. لہٰذا دونوں میں وقوف ہو جائے تو بالکل درست ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مزدلفہ اور پورا منا جو ہے یہ وقوف کی جگہ ہے. اور مزدلفہ میں ہی ایک پہاڑی ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. مزدلفہ سے 10 کلومیٹر اور آگے مشرق ہی کی طرف جائیں تو میدان عرفات آ جاتا ہے جسے عرفہ کہا جاتا ہے. اور میدان عرفات سے لے کر منا تک مزدلفہ بھی بیچ میں شامل ہے. یہ سارا سفر اختیار کرنا ہوتا ہے. اس دوران اب وہاں پر ٹرین کا بھی ٹریک بچھا دیا گیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ سفر کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ پیدل بھی خانہ کعبہ شریف سے منا تک جائے تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر آسانی سے یہ 8 کلومیٹر طے کر لیتا ہے. اور آگے جو سفر ہے وہ تقریباً وہ بھی پونے 2 گھنٹے میں. بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے منا سے لے کر عرفات تک جانے کے لیے، اور مختلف جگہوں پر واٹر کولر بھی پانی پینے والے لگے ہوئے ہیں. لیکن میں نے پھر بتا دوں کہ بہرحال سفاری پر سفر کرنا سنت ہے. پیدل اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 5، منا میں 9 کی فجر پڑھیں اور پھر طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکل آئے اشراق کی نماز پڑھیں، وہ نفلی نماز ہے. عرفات کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں 9 تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد. اور تلبیہ وہی ہے لبیک اللہم لبیک، وہ والا بھی، یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ. اور 14 کلومیٹر وہاں سے سفر ہے. یہ تقریباً 2 گھنٹے کے اندر، 2 سے سوا 2 گھنٹے کے اندر پیدل طے ہو جائے گا. لیکن بسوں کے اندر تقریباً 2.5-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، بعض کا 4 گھنٹے بھی، کیونکہ سفر کے دوران تقریباً 40-50 ہزار بسیں اس طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں، روڈ پہ ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. سٹیپ نمبر 6، عرفات میں قیام کریں اور مسجد نمرہ میں خطبہ اگر سنیں. ضروری نہیں ہے لیکن نمرہ میں زیادہ وقت نہیں گزارنا. وہ عرفات سے اس کا مسجد نمرہ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر. وہاں پر آپ نے ظہرین پڑھنی ہے جمع تقدیم کے ساتھ. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر کے 2 فرض پڑھنے ہیں اور پھر عصر کے 2 فرض. یہ حج کی خصوصیت ہے، اس کو سارے مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے 2 فرض ظہر کے پڑھائے اور پھر 2 عصر کے، اور اس دوران کوئی نوافل یا سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی. اگر جمعے کا دن بھی آئے گا تب بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. 2 ظہر کے فرض اور 2 عصر کے فرض پڑھنے ہوں گے. سٹیپ نمبر 7، میدان عرفات میں ظہرین کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تک، وہاں نماز تو نہیں پڑھنی لیکن غروب آفتاب کے یقین ہونے تک، رات کا اندھیرا چھانے تک کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے دعا کے. دعا ہے عرفات کی سب سے بڑی عبادت. کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے. اس دوران جتنے بھی اذکار پڑھیں، روشی پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعا کریں. دعا ہے پروٹوکول اصل میں یوم عرفہ کا. اور خصوصاً جبل الرحمہ پر ضرور حاضری دیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، حجۃ الوداع کا خطبہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہاں پر انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑا وہ نشان بھی رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی وہ ستون بنا دیا ہے. یوم عرفہ کے حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3288 کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ والے دن لوگوں کی فرماتا ہے. ایک بات اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے. اور تیسری بات فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے. اور چوتھی بات پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں، کہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، آج دیکھو یہ اتنے لاکھوں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں حج کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 201 کے اندر اور بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ترمذی میں 899 اور ابو داؤد میں 1949 اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا ہی دن ہے، عرفہ ہی پورا حج ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن مزدلفہ والی رات جو ہے اس رات کا بھی کچھ حصہ اگر میدان عرفات میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے سرفراز فرما دے گا۔ تو یہ رکن اعظم ہے حج کا، یوم عرفہ کا دن، اور رات تک وہاں پر انتظار کرنا ہے، مغرب کے تھوڑی دیر بعد تک، جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سٹیپ نمبر 8 یہی ہے کہ عرفات میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر کے خوب یقین ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، یعنی واپس آنا شروع کرے منا کی طرف۔ 10 کلومیٹر، 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں پیدل، اور بس میں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے پیدل آئیں، کیونکہ رات کا وقت ہوگا، گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی، اور بس میں بھی انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس والا نہیں پہنچ سک رہا، کیونکہ اکثر تو بس والے ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا، تو پیدل اتر جائیں، فوراً مزدلفہ میں پہنچیں تاکہ اگلا سٹیپ پورا ہو۔ سٹیپ نمبر 9 وہ ہے مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنی ہے۔ عرفات میں تو جمع تقدیم کی تھی، ظہر کے وقت میں 7 عصر ملائی تھی، یہاں جمع تاخیر کرنی ہے، مغربین پڑھنی ہے، یعنی عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع کرنی ہے۔ پہلے 3 فرض پڑھنے ہیں مغرب کے، اور اس کے بعد 2 فرض عشاء کے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب مزدلفہ کی جو رات ہے یہ پوری رات اوپن ایئر میں گزارنی ہے، اور موسٹ ایڈونچرس رات جو ہے حج کی وہ یہی مزدلفہ کی رات ہے کہ آپ ریگستان میں اوپن ایئر میں، کوئی خیمہ نہیں، اس میں آپ نے رات گزارنی ہے سو کر۔ الحمدللہ چٹائیاں وغیرہ سب نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہیں سے آپ نے پھر جمرات پہ کنکریاں جو مارنی ہے وہ رات کو چن لینی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد۔ وہ سٹیپ نمبر 10 کہ مزدلفہ میں 10 ذو الحجہ کی نماز فجر کے بعد مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کی، وہ نظر آ جائے گی، بہت بڑی پہاڑی، وہاں پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے استغفار کریں۔ جب فجر کی روشنی پھیل جائے لیکن سورج ابھی نہ نکلے، اس سے پہلے وہاں سے منا کی طرف، وہاں سے 4 کلومیٹر، یعنی اب پھر پیچھے خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے تو منا آ جائے گا، وہاں کا سفر اختیار کرنا ہے، اور مزدلفہ سے ہی اپنے پاس کنکریاں جمع کر لیں۔